اللہ تعالیٰ کا قرآن شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ کے تذکرے کرتا ہے، بلکہ ایک مقام پہ تو یوں فرمایا اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، جب کہا گیا ان کو ایمان لے آؤ جیسے یہ لوگ ایمان لے آئے، الناس صحابہ کرام۔ اور کہیں قرآن مجید کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لے آئے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر یہ ہدایت پائیں گے۔ یہاں صحابہ کرام کو ایمان کا معیار قرار دیا، کیوں؟ اس لیے کہ جب ہر طرف سے انکار تھا صحابہ نے اقرار کیا، جب ہر طرف دشمنی تھی اس وقت صحابہ نے ایثار اور ہمدردی کا جذبہ پیش کیا، تو فرمایا ایسے ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لے آئے۔ بڑے اختصار کے ساتھ قرآن مجید میں ایک جگہ صحابہ کرام کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے کے بارے میں فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کے درجے بہت بلند ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے اور انہوں نے خرچ کیا۔ کن سے؟ ان لوگوں سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے اور انہوں نے خرچ کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرا سب کے ساتھ اچھائی والا معاملہ ہوگا، خیر والا معاملہ ہوگا، رحم والا معاملہ ہوگا، کرم والا معاملہ ہوگا، بخشش والا معاملہ ہوگا۔ پھر اس سے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ پھر حدیبیہ کے بارے میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صحابہ موجود تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم خیر اہل الارض، تم روئے زمین پر سب سے زیادہ بہتر ہو۔ اس وقت روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں ان سب سے زیادہ افضل تم ہو۔ کون؟ حدیبیہ والے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صحابہ، جن صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ پھر ایک اور ارشاد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین وہ لوگ ہیں قرنی جو میرے زمانہ کے ہیں۔ صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو۔ تو بہرحال میں جو آج کا میرا موضوع تھا یکم محرم الحرام کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ شان عمر، مقام عمر، عظمت عمر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا اور اس کے دل کو حق کا منبع بنا دیا، سرچشمہ بنا دیا۔ اس کے دل میں بھی حق، زبان پہ بھی حق، اتنا حق کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ عمر زمین پہ بولتے تھے، اللہ ان کی موافقت میں، ان کی تائید میں عرش سے قرآن نازل کر دیتا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 15 سے زیادہ موافقات عمر لکھی ہیں، یعنی جو رائے عمر نے دی وہی رائے اللہ تبارک و تعالی نے دی، جو عمر نے کہا اسی رائے کو اللہ تعالی نے پسند فرمایا۔ یہ ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اور توجہ کریں قلبی کا مطلب بھی دل سے سن لیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا نا بعد میں لوگ آئیں گے جو عمر پر تبرہ کریں گے، عمر کے ایمان پہ شک کریں گے، جو خود مشکوک النسل ہو وہ عمر کی شان کو کیا سمجھے، مقام کو کیا سمجھے، ان کی عظمت کو کیا سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے یہ اعلان کروایا کہ عمر کے دل میں بھی حق ہے، کہ کوئی بعد میں آ کہے گا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا، دل سے نہیں پڑھا تھا۔ فرمایا نہیں، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ اور ایک ارشاد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شان عمر کو کمال انداز سے بیان کیا۔ کیا فرمایا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یعنی اگر ختم نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہوتا، یہ نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، تو عمر بن خطاب کے اندر وہ صلاحیتیں تھیں کہ یہ نبی بن سکتا تھا، جو کہ ہمارا عقیدہ ہے۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ مناقب صحابہ کے عنوان پہ سبق چل رہا تھا، فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں خواب کی حالت میں دودھ پی رہا ہوں، وہ دودھ انگلیوں سے جاری ہو رہا ہے، وہ خطاب کا بیٹا عمر اس کو پی رہا ہے۔ یا رسول اللہ کیا تعبیر ہے اس کی؟ فرمایا یہ عمر کے علم کی دلیل ہے، عمر کا علم اپنی مثال آپ ہے۔ کسی شاعر نے نظم کے انداز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر کے استقبال کا جو استقبال کیا اور جو عمر نے باتیں کی اس کو چند اشعار میں بند کیا ہے۔ وہ سارے اشعار تو میں اس وقت نہیں سنا سکوں گا، پر یہ چند اشعار ہیں، ذرا توجہ کریں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے کے لیے آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ شاید کہتا ہے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ عمر اپنی بہن بہنوئی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان سے دیکھ رہے ہیں تو کہا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، تلوار کی نیام سے نکلی ہوئی ہے، فرمایا آنے دو۔ خود کو شہر کرتا ہے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کی راہوں پر۔ یہ جو کرنا، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کی راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا۔ کون آیا؟ عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا، شجاعوں کا شجاع آیا، شجاعت نے سلامی دی، شجاعوں کا شجاع آیا، شجاعت نے سلامی دی، فحاشی پر زوال آیا، شرافت نے سلامی دی، جبر ٹوٹا مٹی ظلمت، عدل کا آفتاب آیا، عدل کا آفتاب آیا۔ عمر ابن خطاب آیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر آ گئے ہو، آئے کیسے ہو، کیا چیز نہیں ہے؟ تو سنو قرآن خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ کیا تھی چیز جو مجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے۔ عمر نے رو کے کہا سنی میں نے بہن سے وہ، سنی میں نے بہن سے وہ، جو لے کر تو کتاب آیا، جو لے کر تو کتاب آیا۔ عمر ابن میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت